ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے صالح اولاد عطا کر دے۔ پس ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا دی کہ ہم آپ کو ایک انتہائی بردبار بیٹا عطا کرنے والے ہیں۔ اور جب یہ بیٹا جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو، دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ اے میرے پیارے چھوٹے سے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس انتہائی بردبار بیٹے نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو اللہ عز و جل کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پہ عمل کیجئے۔ اگر اللہ ذوالجلال والاکرام نے چاہا
تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور جب یہ باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو گئے اور اس والد نے اپنے اس فرما بردار بیٹے کو پہلو کے بل، پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری چلانے کے لیے تیار ہوئے، تو ہم نے اس عظیم باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پکارا اور آپ کی طرف وحی کی کہ اے ابراہیم، آپ نے تو اپنے اس خواب کو سچ کر دکھایا، اور یقیناً ہم قیامت تک کے لیے نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا، اسی طرح بدلہ، مقام اور مرتبہ عطا کریں گے۔ اے ابراہیم، یہ تو آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑی اور بالکل کھلی ہوئی آزمائش تھی، آپ کا امتحان تھا، اور اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کے اس بیٹے کے بدلے میں ہم آسمانوں سے آپ کے لیے ایک عظیم قربانی وہ عطا کرنے والے ہیں، اور آپ کے اس خلوص کو اور اس محبت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس قربانی کے عمل کو آنے والوں میں بھی جاری کر دیا اور باقی رکھا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہی کے لیے ہر قسم کی حمدیں، ثنائیں، تعریف و توصیف کے کلمات کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ذات ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے چند خطبات جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود و سلام کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، کن موقعوں پہ درود پڑھنا ضروری ہے، اور کہاں درود نہ پڑھیں گے تو ہم جنت کا راستہ بھول جائیں گے، مومن اور مسلمان آدمی کی پہچان کیا ہے، اور اس کے بارے میں دیگر احکامات بیان کر رہے تھے۔ انشاءاللہ یہ موضوع ابھی ہمارا باقی ہے، لیکن چونکہ کرونا کی وجہ سے قربانی کے بارے میں کچھ نام نہاد مفکرین ایسی سوچ معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں کہ جس کے لیے ضروری تھا کہ آپ دوستوں کے سامنے قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کا مقام اور مرتبہ وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، تاکہ ہر مومن مسلمان آدمی جو ہے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ قربانی شعائر اللہ میں سے ہے، اور یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ تمام مذاہب، تمام مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہیں کہ قربانی کا بدل کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 60,000 کی قربانی کرنی ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں آپ 60 لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیں، یاد رکھیے اس کے مقابلہ میں دیا ہوا 60 لاکھ روپیہ اس کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا 60,000 یا 6,000 کی قربانی لے کر، جانور لے کر اس کا خون بہانے کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر، چونکہ آج کل کے حالات آپ احباب جانتے ہیں، مختلف سکالر، مختلف جو ہے وہ اپنی آراء پیش کرنے والے لوگ وہ اپنی مختلف رائے دے رہے ہیں کہ جناب حالات اتنے سنگین ہیں کہ آپ قربانی والے پیسے آپ کسی غریب کو دے دیں، آپ کسی کے گھر کا چولہا جلا دیں، آپ کسی کی بیٹی کے نکاح میں پیسے ڈال دیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ قربانی کی طرف چل رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ پہلے بھی چلا آ رہا ہے، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ، اللہ رب العالمین کی اس عبادت پہ جو ہے وہ پہلے بھی لوگوں نے بڑی کاوشیں کی، کوششیں کی کہ لوگوں کو اس سے دور کر دیا جائے۔ مختلف ہیلے، مختلف بہانے، مختلف فلسفے پیش کیے جاتے ہیں قربانی کے مقابلہ میں۔ تو اس لیے ضروری سمجھا کہ آج کے مختصر سے وقت میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ ایک تو قربانی کی اہمیت کیا ہے، اور یہ مومن مسلمان آدمی کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے قربانی کرنے کی، اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے اس میں کچھ بنیادی صفات وہ ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہوئے، چونکہ اگلے جمعے سے پہلے عشرہ ذو الحجہ اس کا بھی آغاز ہو جائے گا، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ اے دنیا والوں اس قربانی کو معمولی نہ سمجھنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں آئیں، یعنی جتنے بھی پیغمبر تھے اور ان پیغمبروں کی امتیں تھیں، اللہ پاک نے فرمایا، سورہ حج ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کر دیا ہے۔ قربانی کو ہر امت کے لیے لازمی کیا گیا، یہ اس امت کے لیے خاص نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، آپ کو جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قربانی کرنا وہ ملے گا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، آپ کو جناب سلیمان علیہ السلام کا اپنے گھوڑوں کو قربان کرنا اس کا تذکرہ ملے گا۔ آپ اگر تورات پڑھیں گے، انجیل پڑھیں گے، آپ کو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ملے گا کہ اے لوگوں، قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ذرا اپنے نامہ اعمال پہ غور کر لو، اگر کوئی مومن مسلمان بھائی جس سے آپ ناراض ہیں، آپ قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں، یاد رکھیے سب سے پہلے جا کے آپ اس سے صلح کریں، بعد میں آ کے جانور کو ذبح کریں۔ یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ سے بھی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے، اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا عظیم واقعہ وہ تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اور کہیں آپ کو ملے گا کہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ ایک گائے کو ذبح کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی قربانی کا تذکرہ مختلف انداز کے ساتھ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ہر امت کے اندر قربانی کو لازمی قرار دے دیا۔ اب اس کے بعد آگے آئیے، آپ کہیں گے جی کرونا ہے، حالات اس قدر زیادہ ناگفتہ ہیں، اگر آپ ایک بکرے کی بجائے آپ چند پیسے چند خاندانوں میں دے دیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اب ہم جائزہ لیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اندر، کہ جس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ تین چاند ہم دیکھ لیتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 چاند ہم دیکھ لیتے لیکن ہمارے گھر کے اندر آگ نہیں جلتی تھی۔ 3 چاند دیکھ لیتے، ہمارے گھر کے اندر آگ نہیں جلتی تھی، اور مسلمانوں کی معاشی حالت آپ لوگ اس سے بہتر انداز سے واقف ہیں کہ مسلمانوں کی معاشی حالت جب مسلمان مدینہ منورہ میں آئے کیا تھی، لیکن حدیث کیا کہتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور آپ نے ہر سال قربانی کا جانور ذبح کیا اور 1 سے زائد ذبح کیا، ہر سال قربانی کی ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جانوروں کو ذبح کرنے کی بجائے آپ کے پاس کوئی ایسی سوچ نہیں تھی کہ آپ مدینہ منورہ کے بھوکے اور پیاسے لوگ آپ ان تک جو ہے یہ مال پہنچا دیتے، قربانی کی بجائے آپ قربانی کی جگہ پہ آپ جو ہے یہ کام کر دیتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ احادیث کے اندر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے 100 اونٹ قربانی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیا، 100 اونٹ وہ آپ نے اپنی طرف سے کیا۔ اور حدیث ہم پوری نہیں پڑھتے، اس کے بعد کیا ہے کہ ایک گائے اپنی بیویوں کی طرف سے ذبح کی، ایک گائے بیویوں کی طرف سے، اور ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیا۔ اب معاشی حالت کیا تھی آپ لوگ جانتے ہیں، معاشی حالت کیا تھی آپ لوگ جانتے ہیں، اور کسی نے نہیں کہا کہ جناب یہ 100 اونٹ ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ یہی مال جو ہے اونٹ بیچے، 99 اونٹ بیچے، اور 99 اونٹ بیچنے کے بعد آپ ان کا پیسہ غرباء میں تقسیم کریں۔ اور دفاع بڑا کمزور ہے، اسلحہ نہیں ہے، آپ تلواریں خریدیں، آپ تیر خریدیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ باقی ایک اونٹ ذبح کرتے چلیں اگر ضروری کرنا ہے، لیکن کسی نے نہیں کہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگلی بات، یہ نام نہاد جو بڑے بڑے سکالر ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو قربانی ہے نا، یہ قربانی اللہ کے بندوں ایک ایسا معاشی طور پر دنیا کا کوئی اکنامسٹ، کوئی ماہر معیشت دان وہ یہ بتا دے، آپ کوئی بھی معاشی نظام پڑھ لیں، یہودیوں کا پڑھ لیں، عیسائیوں کا پڑھ لیں، کمیونسٹوں کا پڑھ لیں، آپ اسلام کا پڑھ لیں، اور اس کی بیس اس بات پہ ہے کہ جب تک دولت جو ہے اس کو جتنی زیادہ گردش دی جائے گی اسی قدر زیادہ معاشی طور پر استحکام آئے گا اس ملک کے اندر، اس علاقے کے اندر۔ اور اگر دولت ایک جگہ پہ مرکوز ہو جائے گی، چند خاندانوں میں جو منجمد ہو جائے گی، اور وہ قوم معاشی طور پر جو ہے وہ نیچے سے نیچے چلتی چلی جائے گی، معاشی بحران وہ ایسا سر اٹھائیں گے کہ پھر وہ قابو میں آنے کی بات نہیں رہے گی۔ چینی پہ نوٹس لیں گے 50 سے 90 پہ چلی جائے گی، پیٹرول پہ نوٹس لیں گے پھر 75 سے جو ہے وہ 100 پہ چلا جائے گا، بجلی پہ نوٹس لیں گے اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، پی آئی اے پہ نوٹس لیں گے پوری دنیا میں پابندی لگوا دی جائے گی، اور پوری ہماری سول ایوییشن اتھارٹی وہ کہتی ہے کہ نہیں جی یہ تو جعلی نہیں ہے، پوری دنیا نے پابندی لگا دی کہ آپ کا وزیر کہہ رہا ہے جعلی۔ یعنی جب پورے کا پورا معاشی نظام چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ لیکن قربانی کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قربانی کے جانور بیچ کر اپنی بچیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جانور قربانی کے کون بیچتا ہے؟ یہ یا غریب طبقہ یا متوسط طبقہ ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے ہمارے ہاں نہیں، عرب کے اندر رواج ہے، ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ فارم ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ غریب طبقہ جو ہے وہ جانور پالتا ہے، بکرے پالتا ہے، بکریاں پالتا ہے، بھیڑے پالتا ہے، گائے پالتا ہے۔ کس کے لیے؟ کہ قربانی کا موسم آئے گا، ہم اس کو بیچیں گے، ہم اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے۔ اور بہت سے بیمار مریض لوگ تو یہ بھی ہیں کہ میں نے آپریشن کروانا ہے، پیسے نہیں ہیں، جانور بیچیں گے پھر آپریشن کروائیں گے، اپنا علاج بعد میں کروائیں گے، دوائی بعد میں لیں گے، ڈاکٹر سے پیسے لیتے جا رہے ہیں، دوائیاں لیتے جا رہے ہیں کہ جناب جانور قربانی کا بیچیں گے اور آپ کو پیسے دے دیں گے۔ وہ اللہ کے بندوں کبھی سوچا ہے کہ قربانی کے جانور خریدنے والے لوگ، ظاہر بات ہے عام دنوں کے اعتبار سے قربانی کا جانور تھوڑا سا مہنگا جو ہے وہ ملتا ہے، اب یہ پیسے کس کی جیبوں میں جاتے ہیں؟ اور یقین جانیے اگر آپ یہ سوچ پیدا کر دیں گے کہ قربانی کے جانور کی جگہ پہ آپ پیسے دے دیں، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر کسی بندے نے 40,000 کا بکرا خریدنا تھا، وہ 4,000 بھی اللہ کے راستے میں نہیں دے گا، نہیں دے گا، وہ شیطان اس کے دل کو تنگ کر دے گا اور نہیں دے سکے گا وہ۔ اور اگلی بات یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس رب کا حکم ہے کہ جس کی تم پتہ نہیں کتنی آکسیجن کھا جاتے ہو دن میں، اگر اس رب نے کہہ دیا کہ بھی سال کے بعد ایک جانور ذبح کر دو تو نہیں یہ اس کی جگہ پہ یہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں ہم۔ اللہ پاک نے اگر ہمیں حکم دے دیا، اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے جو ہے قربانی کو لازمی قرار دیا ہے۔ اور پھر کتنے لوگ ہیں جو منڈیوں میں ڈالے
کے ذریعے لے کر جاتے ہیں بکرے، اب ان کی بھی جو ہے وہ روزی بنتی ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ کمیشن کے اوپر لے کر دیتے ہیں جانور، ان کی بھی روزی بنتی ہے، پھر چھوٹے چھوٹے رکشوں والے جانوروں کو گھروں تک پہنچاتے ہیں، ان کی بھی روزی کا سسٹم چلتا ہے، پھر اس کے بعد قصاب ہیں، وہ اپنی جو ہے وہ مزدوریاں بناتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم اگر آپ دیکھیں تو یہ قربانی مسلمانوں کی معیشت اور اسلام کے لیے اس قدر مضبوط عمل تھا کہ کافر سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ ان کو قربانی سے روکا جائے، نہیں روک سکے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی چیز، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی کی کھال جو ہے، یہ بکرے کی کھال یہ کتنے میں فروخت ہوتی تھی؟ ہر سال اس کا ریٹ تھوڑا بہت بڑھتا جا رہا تھا۔ گائے کی کھال کتنی فروخت ہوتی تھی؟ اونٹ کی کھال کی کیا قیمت تھی؟ بکرے چھترے کی کھال کی کیا قیمت تھی؟ اور یہ 70% پیسے رفاہ عامہ پہ جاتے تھے، کھال کے 70% پیسے، اربوں روپیہ وہ مختلف تنظیمیں لے کر جاتی تھی، دین کے مدارس چلتے تھے، دینی اداروں کے لیے یہ بات کام آتی تھی، غربا فقراء مساکین کے ساتھ تعاون کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ ایک ایسی عالمی سازش چلی کہ اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پچھلے سال بکرے کی قیمت 80 روپے 90 روپے میں بکرے کی کھال، ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے، اس کا کیوں کم ہو رہا ہے؟ اگر اتنا ہی ان کو معیشت کا فکر ہے تو اس کی بھی قیمت اسی ریشو پہ رکھے نا جس پہ دوسری چیزیں، کوئی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جس کی قیمت کم ہو رہی ہو۔ کھالوں کی قیمت کم ہے، چھترے کی پچھلے سال جو ہے آپ کو بتایا فری میں بھی نہیں اٹھائے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ پیسے ہی کوئی نہیں جی، ویسے اسی چاک کے لے جانے جی تسی چاہتے ہو، لیکن روپیہ ایک نہیں دینا، اور نہیں دیا۔ اونٹ کی کھال کا 1 روپیہ نہیں دیا۔ کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جتنی زیادہ قربانی ہوگی اتنی زیادہ کھالیں ہوگی، اور یہ کھالیں مسلمان جو ہے وہ اسلام کے لیے اس کو استعمال کریں گے، دینی مدرسے چلیں گے اس کے ساتھ، غریبوں تک یہ مال پہنچے گا، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کا اور مسلمانوں کا غریب جو ہے اس کا کچھ بھلا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ کس طرح اربوں جانور، کروڑوں جانور جو ہے وہ ذبح کیے جاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کا گوشت غریبوں تک نہیں پہنچتا۔ بہت سے ایسے گھر ہوں گے کہ جو سوائے عید کے گوشت نہیں کھاتے۔ کیا یہ تعاون نہیں ہے غریبوں کے ساتھ؟ یہ تعاون نہیں ہے غریبوں کے ساتھ؟ بہت سے گھرانے ایسے ہوں گے کہ جن تک آپ کے قربانی کے جانور کا گوشت جو ہے وہ پہنچتا ہے، پھر وہ گھر کے اندر وہ گوشت بناتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، شاید قربانی کے بعد پھر اگلی قربانی تک ان کی سوچ ہوتی ہے کہ اگلی قربانی آئے گی تو ہم جو ہے پھر یہ گوشت جب آئے گا کسی کے گھر سے، ہم یہ جو ہے وہ اس کی ریسیپی بنائیں گے، ہم یہ کھانا بنائیں گے۔ ہر سال کا انتظار کرتے ہیں گوشت کھانے کے لیے۔ کیا یہ تعاون نہیں ہے غریبوں کے ساتھ؟ تو یاد رکھیے یہ ایسے ابہامات ان کو چھوڑیے۔ قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا۔ امام ابن ماجہ نے نقل کیا اس روایت کو، اور اس کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ان کے شاگرد نے اس روایت کو حسن قرار دیا۔ بیان فرماتے ہیں جو بندہ قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور پھر قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ عید پڑھنے نہ جائے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو عید کے لیے جانے کی، نئے کپڑے پہننے کی، اس اجتماع میں شامل ہونے کی۔ یہ حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ کوئی گل نہیں جی، پیسے دیو دی بہت ہی ضرورت ہے، نہیں پیسے بھی دیں۔ اور اگلی بات یہ قربانی کے پیسے جب آپ نکالتے ہیں نا، آپ کے دل کے اندر فراخی پیدا ہوگی، آپ پورا سال پیسے نکالنے کی ہمت پیدا ہوگی آپ کے اندر۔ یہ تو ایک ترغیب ہے، ایک تربیت ہے آپ کے لیے، یہ تو ایک تربیت ہے آپ کے لیے کہ آپ تربیت لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو بہرحال بہت سی ایسی روایات ہیں تو جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو کرونا میں اب پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے قربانی کی، کیونکہ ہم نے صدقہ اور خیرات اور خون بہانا ہے کہ اللہ، کیونکہ بیماری اور گناہ جو ہے ہمارے بہت زیادہ ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ آفت کس قسم کے صدقے سے دور ہوگی، ہمیں نہیں پتا۔ صدقے کی مختلف قسمیں ہیں،
ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں، مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، اور بعض مشکلات ہوتی ہیں، آپ کسی کو کپڑے دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس صدقے کی برکت سے آپ پہ وہ مصیبت دور کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات جوتا دینے پہ، بعض اوقات سواری دینے پہ، سواری کا جانور، بعض اوقات دودھ والا جانور دینے سے، بعض اوقات درہم و دینار دینے سے، بعض اوقات زیورات دینے سے، بعض اوقات اپنا گھر دینے سے، پلاٹ دینے سے، زمین دینے سے، اس کا صدقہ کرنے سے کچھ ایسی مصیبتیں ہیں جو ٹل جاتی ہیں۔ اور جو مصیبت خون بہانے سے ٹلے گی نا، وہ یاد رکھیے کسی اور صدقے سے نہیں ٹلے گی۔ وہ ہر بیماری کا الگ علاج ہے، اسی طرح یہ صدقہ خیرات بھی مختلف بیماریوں کے مختلف علاج ہیں۔ ہر قسم کا صدقہ کیجئے، ہر قسم کا صدقہ کیا کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ تو اس لیے اب زیادہ ضرورت ہے، لیکن آپ نے جو SOPs حکومت کے ہیں ان کو نہیں پامال کرنا۔ منڈی میں جائیں، پوری طرح سینیٹائزر آپ کی جیب میں ہو، امید ہے انشاءاللہ منڈیوں میں بھی مہیا کیا جائے گا، لیکن نہیں تو ماسک ضرور پہنیں، سینیٹائزر جیب میں رکھیں، اپنے ہاتھوں کو اپنے ناک میں منہ کی طرف مت لے کر جائیں دھونے سے پہلے، اور اسے اچھی طرح بچوں کو مت لے کر جائیں، اور ڈھیڑ عمر جوانوں بوڑھوں کو مت لے کر جائیں، کوئی بندہ مریض ہے وہ مت جائے، تاکہ اس بیماری سے جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کو عمل پیرا رکھتے ہوئے قربانی کریں، ضرور کریں، پہلے سے بھی زیادہ کوشش کریں قربانی کرنے کی۔ حالات تنگ بھی ہیں تب بھی قربانی کریں، یہ بہت بڑا نیک عمل ہے۔ یہ کسی کے جھانسے میں آ کر قربانی کو مت چھوڑیے، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی جس سے آپ لوگ محروم ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی جس سے آپ لوگ جو ہیں وہ محروم ہو جائیں گے۔ اگر اللہ پاک نے استطاعت دی ہے تو قربانی ضرور کیجیے۔ اگلی بات آپ نے فرمایا جو بندہ بھی ارادہ رکھتا ہے قربانی کا، اسے چاہیے کہ عشرہ ذو الحجہ کے طلوع چڑھتے ہی، جیسے ہی ذو الحج کا مہینہ چڑھ جائے، اپنے جسم سے بال اور ناخن وہ نہیں اتارے گا، اپنی حجامت نہیں بنوائے گا۔ زیر ناف بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں، آپ ان کو چاند طلوع ہونے سے پہلے ترشوا لیں، حجامت بنوا لیں اپنی۔ اور حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے ہیں بازار کے اندر، صحیح جو ہے وہ واقعہ ہے ان کا صحیح سند کے ساتھ، کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کے بال جو ہے وہ کٹوا رہی ہے۔ آپ نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا اگر تو 10 ذو الحجہ کا انتظار کر لیتی، تو یہ ضروری تھا کہ اگر تو انتظار کر لیتی تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ حتیٰ کہ بچے، ہر بندہ قربانی کا ارادہ کرے، اگر اللہ توفیق دے دے گا تو کر لیں گے، نہیں دے گا تو انشاءاللہ اگلی سال سے ہی، ارادہ تو کرنا چاہیے۔ اور حدیث کی الفاظ بھی یہی ہے کہ جو ارادہ کر لینا قربانی کا، وہ اپنے جسم سے اب بال ناخن نہیں اتروائے گا جب تک قربانی کو ذبح نہ کر لے۔ اگر کسی کے پاس قربانی نہیں ہے، وہ ویسے ہی عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنی حجامت وغیرہ بنوا لے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایک دوسرا مسئلہ جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ آپ نے مکمل گھر کے افراد، جو قربانی ہوتی سب کی طرف سے ہوتی ہے، ایک جانور بکرا ہے وہ آپ جب اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی طرف سے کیا اور دوسرا مینڈا کیا، آپ نے میری طرف سے، میری ساری امت کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی، قیامت تک کے لیے۔ اگر آپ کے پاس ہمت نہیں ہے، آپ کی قربانی اللہ کے نبی کر کے چلے گئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے محبت امت کے ساتھ، اس لیے گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنے جو ہے وہ بال وغیرہ نہیں ترشوانے، ناخن وغیرہ نہیں کٹوانے، آپ جو ہے مکمل طور پر چاند طلوع ہونے سے پہلے اپنے گھر کے اندر اس کا اہتمام کریں۔ دوست احباب تک سوشل میڈیا کے ذریعے آپ یہ پیغام پہنچائیں کہ چاند طلوع ہونے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اپنی حجامت بنوا لینی ہے۔ اگلی بات، اس کے لیے بھی فضائل میں بڑی احادیث ہیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اب سب سے اگلی بات جو ہے کہ وہ جانور جب خریدنے ہیں، آپ دوست جانور خرید کے لے آتے ہیں، پھر فون پہ فون آتے رہتے ہیں، وہ جی جانور لے آندا جی، وہ جی کان کٹیا جی، وہ سنگ تھوڑا جا ٹوٹیا جی، نیرا سی پتہ ہی نہیں لگیا۔ نہیں بھائی، جب آپ نے منع کر دیا بھی کان کٹا، سینگ ٹوٹا، نہیں لے کر آنا، لنگڑا جانور نہیں لے کر آنا، تو پھر کیوں لے کر آتے ہیں آپ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان نستشرف العین، حکم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی قربانی کا جانور لینے جا رہے ہو؟ جی ہاں۔ آپ فرماتے تھے اچھی طرح جھانک کے دیکھنا ہے، اس کے کانوں کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے سینگوں کو، اس کے لنگڑے پن کو چلا کے دیکھنا ہے، کہیں لنگڑا نہ ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یؤثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو نہ ذبح کرو جانور سوائے دوندے کے، دوندہ یا اس سے اوپر والا، یعنی چوگا چھگا اوپر جتنا بھی ہو جائے، یعنی دوندہ جانور کم از کم آپ نے ذبح کرنا ہے، اور دوندے سے نیچے نہیں۔ گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، بکرا ہے، چھترا ہے، دوندہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں عجیب کانسیپٹ ہے، وہ چھترا دا 6 مہینے دا بھی لگ جاندہ جی، نہیں بھائی آپ نے فرمایا نہیں ذبح کرنا۔ ہاں الا ان یؤثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان، اگر آپ کو دوندہ نہیں مل رہا، اگر آپ کو دوندہ نہیں مل رہا، آپ کی پہنچ سے بہت باہر ہے، منڈی میں نایاب ہو گیا ہے، نہیں مل رہا، اب پکا کھیرا یعنی 1 سال کا، وہ بھی آپ چھترا، چھتری، بھیڑ یہ آپ ذبح کر سکتے ہیں، دمبا دمبی ذبح کر سکتے ہیں، وہ بھی 1 سال کی، یہ بھی دین میں رکھیے۔ بکرا پکا کھیرا ہو، کچا کھیرا ہو، بکرا نہیں لگتا۔ اور آپ صلی اللہ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی ہیں، اب واقعہ پورا نہیں بیان کر سکتا، انہوں نے وہ جانور آپ نے فرمایا یہ صرف آپ کو اجازت دی ہے کہ کھیرا بکرا آپ ذبح کر لیں، آپ کے بعد کسی کو اجازت نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لن تجزی عن احد بعدک، اے میرے صحابی آپ کے بعد ہرگز کسی اور کی طرف سے یہ نہیں ذبح کیا جائے گا۔ ولا تصلح لغیرک، ایک حدیث کے اندر ہے ولیست فیہا رخصۃ لاحد بعدک، فرمایا کہ آپ کے بعد کسی کے لیے رخصت نہیں ہے کہ وہ پکا کھیرا بکرا ذبح کر لے، اونٹ ذبح کر لے، کھیرا اونٹ بھی ذبح نہیں۔ دیکھیں حدیث ایک ہی ہے، جب آپ اونٹ نہیں کرتے کھیرا ذبح، گائے نہیں کرتے تو بکرا کیوں کرتے ہیں؟ بکرے کی حالانکہ نص آ گئی ہے کہ آپ نے فرمایا میرے صحابی تیرے لیے اجازت ہے، تیرے علاوہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اس لیے دوندہ جانور ذبح کرنا ہے، چوگا ہو جائے، چھگا ہو جائے، وہ جتنا مرضی عمر کا ہو جائے لیکن اتنا بوڑھا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں کی میخ ختم ہو جائے، وہ نہیں کرنا۔ باقی اس سے بڑا آپ جو بھی جانور کر سکتے ہیں، لیکن کھیرا سال کا وہ بھی چھترے کی گنجائش ہے، دمبے کی گنجائش ہے، بھیڑ کی گنجائش ہے، دمبی کی گنجائش ہے کہ آپ اس میں سے کھیرا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی اور جانور سے کھیرے جانور کو نہ کریں۔ بکرا جی سال دا جی گھر پالیا، جہاں بھی پالا ہوا ہو گھر میں ہی پلتے ہیں سارے، سال کا بکرا نہیں ہوگا، دمبا چھترا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ احباب، اور حدیث ایک ہی ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، آپ نے فرمایا نہ ذبح کرو سوائے دوندے کے، یعنی دوندہ کم از کم جانور ذبح کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیو چلیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ کچھ مولوی کہتے ہیں، دیکھیں جس چیز میں اختلاف آ گیا نا کم از کم اس کو تو آپ مشکوک سمجھ لینا۔ دوندے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دوندہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی مسلک کا۔ وہ کہتے ہیں سب سے اچھی بات یہی ہے کہ دوندہ جانور کیا جائے، اس لیے آپ نے جانور جو ہے وہ دوندہ لینا ہے اور اس سے چھوٹا نہیں لینا۔ باقی انشاءاللہ اس کے مسائل کی تفصیل جو ہے وہ عصر کے بعد کے دروس میں ہم انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں اس اہم جو سنت ہے قربانی کی، اسے اللہ رب العالمین ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی اس کی استطاعت نہیں رکھتے اللہ پاک ان کو بھی اجر و ثواب نصیب فرمائے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ایسے خزانے اپنی رحمت کے کھولے کہ وہ بھی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر آئندہ انشاءاللہ اس میں حصہ ڈالیں۔ تو اس لیے اب آپ نے قربانی جو ہے اس میں سستی نہیں دکھانی، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی پہلے سے کم قربانیاں ہوئی ہیں جی کرونا کی وجہ سے، نہیں۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی بچت جہاں کہیں بھی کوئی تھوڑے بہت پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو لے کے جانور ذبح کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم اس دفعہ ان جو ہے وہ کمزور حالات کے اندر بھی تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں۔ اے اللہ اس کرونا کی وبا کو اس قربانی کی وجہ سے ہی، ہمارے اسی نیک عمل کی وجہ سے اللہ دور کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔